السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اختر حسین، سمپل اختر انسائیڈ چینل سے۔ آپ کی گٹ کے لیے سپر فوڈ فار یور گٹ آج کا ٹاپک ہے۔ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ کو آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے سپر فوڈ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ابتدائی ہدایت یہ ہے، اگر آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں تو ڈاکٹر سے آپ ضرور ان ٹچ رہیے گا اور ان سے رابطے میں رہنے کے بعد ان کے مشورے کے ساتھ اس پہ عمل کیجیے گا۔ یہاں دی گئی معلومات دعا کا، میڈیسن کا نعمت بدل نہیں ہے۔ میں علم اور صحت دینے والی جو قدرتی چیزیں ہیں، قدرتی اجزاء ہیں، ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اور آئندہ بھی آپ کو اس سے باخبر رکھوں گا، بتاتا رہوں گا۔ گٹ ہیلتھ کی اصل بنیاد کیا ہے؟ آپ اور میرے جسم کی گٹ میں 100 ٹریلین بیکٹیریا موجود ہونے چاہیے، جو کہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ اچھی صحت کے لیے گٹ میں اچھے بیکٹیریا، فنگس، وائرس مناسب اور متوازن آبادی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے جسم کی گٹ یعنی کہ بڑی آنت میں جو 100 ٹریلین بیکٹیریا موجود ہے، اس میں 80% ہمارا گڈ بیکٹیریا ہے جو کہ ہمیں صحت اور زندگی دیتا ہے، اور 20% جو ہمارا بیڈ بیکٹیریا ہے جو کہ بیماری کا ہمیں شکار کرتا ہے۔ خراب بیکٹیریا کو کنٹرول کرنا اور اچھے بیکٹیریا کو بڑھانا گٹ ہیلتھ کا اصل مقصد یہی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم سامنے لے کے آتے ہیں، ہم کیسے اپنے گٹ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، صحت مند رکھ سکتے ہیں، تو ہمیں زندگی میں پری بایوٹک اور پرو بایوٹک فوڈ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب پری بایوٹک کیا ہے؟ یہ وہ کھانے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے گٹ میں جو بیکٹیریا ہے، اچھا بیکٹیریا، گڈ بیکٹیریا، اس کی خوراک بنتا ہے، لیکن یہ پیٹ میں، اسٹمک میں تیزابیت کے باوجود ہضم نہیں ہو پاتا، بچ بچا کے چھوٹی آنت میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے بڑی آنت میں پہنچتا ہے جو کہ ہمارے گڈ بیکٹیریا کی خوراک بنتا ہے اور اس کو گڈ بیکٹیریا کو توانائی بخشتا ہے۔ جو پرو بایوٹک ہے وہ ہمارے گڈ بیکٹیریا کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے گٹ میں جو موجود بیکٹیریا ہے، پری بایوٹک فوڈ اس کو طاقت فراہم کرتا ہے، اور جو پرو بایوٹک فوڈ ہے وہ موجود جو گڈ بیکٹیریا ہے اس کی تعداد کو، کوانٹٹی کو ملٹیپلائی کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اب ان کھانوں میں، پری بایوٹک میں ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ چیا سیڈ ہے، اسبگول ہے، سیب کا چھلکا ہے، کچے آلو ہے، کیلا ہے، اور یہ چیزیں، انار کے دانے ہیں، امرود جو بہت ہی اچھا ایک پری بایوٹک فوڈ مانا جاتا ہے۔ تو یہ کھانے ہم کھانے سے ہمارے جسم کا جو بیکٹیریا اس کو توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور پرو بایوٹک فوڈ میں دہی ہے، جتنے بھی قسم کے اچار ہیں، فرمنٹیشن جو مطلب ان کی ہو چکی ہے، اور اس میں اچار بھی شامل ہے، فرمنٹڈ فوڈ بھی شامل ہے، اس میں باقی کانجی بھی شامل ہے، تو یہ ہماری پرو بایوٹک فوڈ میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ ہضم شدہ فائبر نہیں ہوتے۔ یہ جو فائبر ہیں پیٹ سے نکل کے یہ بڑی آنت میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی خوراک بنتے ہیں، جو انتہا بغیر کسی اپنی حالت کو تبدیل کیے ہوئے ایز اٹ از بڑی آنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوبی اس کی کیا ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ گٹ لائن کو بہت سکون مہیا کرتے ہیں۔ گٹ لائن کو سکون سے مراد یہ ہے کہ گٹ لائن میں جو بھی پرابلم چل رہے ہیں، سوزش چل رہی ہے، انفلمیشن چل رہی ہے، اس کو آرام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اچھا گڈ فائبر ہے، یعنی کہ اچھی سپر فوڈ جو اسے ہم کہتے ہیں، اس میں SCFA شامل ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شارٹ چین فیٹی ایسڈ۔ جب اچھے بیکٹیریا پری بایوٹک کو کھاتے ہیں تو وہ SCFA بناتے ہیں۔ SCFA آپ کے جسم میں اگین انفلمیشن کو قدرتی طور پر ختم کرتا ہے، اور یہ
جو موذی امراض ہیں، دائمی امراض ہیں، ذیابیطس ہے جسے ہم شوگر کہتے ہیں، کینسر ہے، موٹاپا ہے، آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، اس کی جتنی بھی بیماری ہیں اس کے خلاف حفاظتی کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ ان بیماریوں سے صحت یابی کی طرف جسم کو چلا دیتا ہے، گامزن کر دیتا ہے۔ سپر فوڈ کا تعارف کیسے ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ سپر فوڈ جو ہے نا، یہ جانوروں میں بھی بہت مقبول ہے، جانور بھی اسے بڑے شوق سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھاتے ہیں، اور ہمیں نیچر سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جانور اس کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ اسے آپ کب کھا سکتے ہیں؟ اسے آپ دن میں ایک چائے کے چمچ سے شروع کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ اسے آپ سادہ پانی میں نیم گرم پانی میں ملا کے لے سکتے ہیں، آپ کسی شیک میں ملا کے لے سکتے ہیں، آپ کسی اور طرح کا جو مشروب ہے اس کے اندر بھی اس کو آپ شامل کرتے ہیں، میٹھا بغیر، میٹھا شامل نہیں کرنا شیک میں۔ یہ فائبر جو ہوتا ہے نا سپر فوڈ، یہ ہضم نہیں ہوتا، بلکہ جسم کو اس کا نہ ہی یہ عادی بناتا ہے، اس کی علت بھی نہیں پڑتی، ایڈکشن بھی نہیں ہوتی، عادت نہیں ڈالتا، لیکن یہ فائدہ ضرور دیتا ہے۔ اس کے لیے مطلب جو بہت زیادہ ضروری ہدایت یہ ہے، اس کو کم سے شروع کریں، ایک چمچ سے شروع کر کے 2 چمچ تک آپ اس کی خوراک لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیگر فائبر، پھل فروٹ کھانا شروع کر دی ہے، جو کہ میں نے ابھی بتایا ہے، جیسے چیا سیڈ ہے، اسبگول ہے، کیلے، کچے کیلے ہیں، آلو ہیں، اور امرود ہے، انار ہیں، تو جب کھانا شروع کر دیا تو اس میں آپ ایسا ایسا کمی بھی لا سکتے ہیں، اس کو آپ کسی بات بھی بعد میں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ کوئی میں مارکیٹنگ نہیں آپ کو مطلب کر کے بتا رہا، نہ ہی میں اسپانسرڈ ہوں۔ تو اس سب سے جو سپر فوڈ ہے، اس کا آخر آپ پوچھیں گے یار یہ ہے کیا چیز، کس بلا کا نام ہے؟ بھائی اس کا نام ہے ایکاسیا پاؤڈر۔ ایکاسیا پاؤڈر ایک سستا اور قدرتی اور سادہ پری بایوٹک فوڈ کہلاتا ہے، جو آپ کے بیکٹیریا کو طاقت دیتا ہے، ایس سی ایف اے بناتا ہے، اور سوزش کو جسم میں سے کم کرتا ہے، اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اب ایکاسیا جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے دیہاتوں میں یا عام جگہوں پہ دیکھا ہوگا، کیکر کا درخت ہوتا ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، تو جانور دیہاتوں میں بکرے، گائے، اونٹ، وہ لمبی لمبی گردن کر کے کانٹوں سمیت اس کی پھلیاں اور اس کے پتے سارے کھا جاتے ہیں، رگڑ جاتے ہیں۔ تو جب یہ نئی نئی پھلیاں بنتی ہیں اور اس کو پھر خشک کر دیا جاتا ہے، توڑ کے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، تو اس پاؤڈر کا نام یہ ببول کا پاؤڈر بھی کہلاتا ہے، اور اسے ہم ایکاسیا پاؤڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ استعمال کریں، آپ کی گٹ لائننگ کو یہ بہت ہی فائدہ پہنچائے گا، اور گٹ میں جو لیکنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں لیکی گٹ، اس میں بھی اس کی بھی مرمت کرے گا، اس کو بھی مطلب اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو یہ تھی ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں عزیزوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آئندہ مسلسل ملتی رہیں۔ تو میرے چینل سمپل اختر انسائٹ سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔